جب ہم دوسری آیت میں جاتے ہیں تو لکھا ہے اور زمین ویران اور سنسان تھی۔ کیا زمین بناتے ہی ویران ہو گئی تھی؟ ہرگز نہیں، کلام مقدس اس کو اس طرح بیان نہیں کرتا۔ دراصل اس کا بتائیے، سائنسدان نہیں بتا رہے کہ زمین کو کروڑوں سال ہو گئے، بائبل بتاتی ہے۔ لیکن بائبل میں صرف جو مرکز بنایا ہے وہ دلہا اور دلہن کو، پوری بائبل میں دیکھ لیں۔ اگر یہ دلہا دلہن باہر ہو جائے تو پھر بائبل تو عام کتاب ہو گئی نا۔ اگر مسیح ہی اس میں باہر ہو جائے تو دلہا دلہن جو ہے کلیسیا اور دلہا، اس پر فوکس کیا گیا ہے۔ اس لیے کچھ آیات میں بتاتی ہیں کہ زمین کو بنے کروڑوں سال ہو گئے ہیں، یہ پہلے بھی ایک دنیا تھی اور آباد تھی وہ۔ یہ پڑھیں ذرا یسایہ 45 باب کی 18 آیت۔ تو جب یسایہ 45 کی 18 ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ پہلے کوئی دنیا تھی۔ کیونکہ خداوند جس نے آسمان پیدا کیے وہی خدا ہے، اسی نے زمین بنائی اور تیار کی، اسی نے اسے قائم کیا۔ اس نے اسے عبث پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو آبادی کے لیے آراستہ کیا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو عبث پیدا نہیں کیا، آبادی کے لیے اس کو بنایا ہے، اس کو قائم کیا ہے، آراستہ کیا ہے۔ تو یہاں صاف پتہ چلتا ہے کہ دنیا جو ہے پہلے کوئی دنیا تھی، بنی تھی، لیکن اس پر بائبل فوکس نہیں کرتی، فوکس دلہا دلہن پر کرتی ہے۔ جی آگے ہم دیکھتے ہیں ایوب کی کتاب، اس کا 38 باب، اس کی 6 بائبل فوکس نہیں کرتی کہ ہم نہیں فوکس کرتے؟ بائبل فوکس نہیں کر رہی۔ ہم دیکھتے ہیں ایوب 38 باب، اس کی 5ویں اور 6 آیت تک دیکھتے ہیں، 7ویں تک بھی چلے جائیں گے، لیکن میں کیا کہوں گا کہ 6 7ویں پڑھ دیں۔ کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی، یا کس نے اس کو کونے کا پتھر بٹھایا؟ کس نے اس کے کونے کا پتھر بٹھایا؟ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے۔ ہاں جی، یہ دیکھیں، جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے، یہاں جو ہے اسٹار جو ہے یہ فرشتوں کو کہا گیا ہے۔ اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ بس جی، تھینک یو۔ خدا کے سب بیٹے، یہاں ابلیس بھی شامل تھا۔ جو خدا نے جب خدا نے زمین کو تخلیق کیا ہے وہ آ گئی ہے، لیکن اس پر کام جو ہے، جب کام ہوا ہے، اس کو راستہ کیا جا رہا ہے، تب تو ابلیس خوشی سے گا رہا تھا، یہ تو نعرے لگا رہا تھا، تب تو یہ گایا نہیں گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں یسایہ 14 باب کی 12 سے 14 آیت، وہاں بھی ہمیں یہ پتہ چل جائے گا۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے صبح کے روشن ستارے، یہ روشنی دینے والا تھا۔ یہ بڑے بڑے پوائنٹ کی بات ہے۔ تاریکی جو جدا ہوتی ہے نا اس پہلے دن میں، تو اب اس کو جنہوں کہتے ہیں جا تو ہنیرا بن گیا، ہاں جا ہنیریا، ہم اب ایسی بات کرتے ہیں، تو یہ روشن ستارہ تھا اور اس کو تاریکی کا نام دیا گیا۔ جی آگے پڑھیں۔ اے قوموں کو پست کرنے والے، ہاں جی، اس نے قومیں کون سی پست کر دی تھی؟ یہ نوح نبی کے طوفان کی قوم تو نہیں پست کی، ابھی تو بزرگ آدم بنے بھی نہیں تھے، تو اس نے کون سی قومیں، کون سی نیشن، انگلش میں نیشنز آتا ہے، تو کون سی نیشن اس نے تباہ کر دی ہیں، برباد کر دی ہیں؟ جی تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ جی کیوں گرایا گیا زمین پر آسمان سے؟ جی آگے۔ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا۔ ہاں جی، یہ دیکھیں کہ یہاں اس کے اندر ہم آگے پڑھیں گے ابھی کہ تخت ہے اس زمین کے اوپر، برباد ہونے سے پہلے جو سنسان اور ویران ہے اس کے اوپر اس کا تخت بھی ہے، تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں آسمانوں سے اوپر چلا جاؤں گا۔ جی میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا۔ جی وہ سٹار کا بھی ذکر کرتا ہے، اس کا میں سٹار پہلے تھے، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا۔ آسمان میں بھی سمتیں ہیں، اطراف ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، کیونکہ شمال کا ذکر کر رہا ہے کیونکہ پہاڑ شمال کی طرف ہوتے ہیں۔ میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ ہاں جی، بادلوں سے اوپر چڑھ جاؤں گا اور خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، اپنے تخت کو بلند کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی بادشاہی تھی اور ابھی بھی اس کی بادشاہی کو ہم مانتے ہیں۔ اس نے یسوع مسیح کو کہا تھا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو میں کیا کروں گا، دنیا کی ساری شان و شوکت جو ہے مملکت میں آپ کو دے دوں گا، تجھے دے دوں گا۔ لیکن یسوع مسیح نے زندہ ہو کر یہ بات بھی تو کہی کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ پروانہ یسوع مسیح کو ملا ہے لیکن ابھی سیٹ نہیں ملی، 1000 سالہ بعد سیٹ آئے گی تو اس میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن یہ یاد رکھیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ ابلیس کا تخت وہاں تھا۔ پھر دیکھتے ہیں ہم یہ حوالہ جو ہے
دراصل کچھ لوگ کہتے ہیں نوح نبی کے طوفان کے بارے ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ پہلے کا ہے۔ دوسرے پطرس کا میں زبانی بول دیتا ہوں کہ جب دنیا ڈوب گئی، ٹھیک ہے، تو یہاں کچھ خادم الدین خدا کے عظیم خادم کہتے ہیں کہ یہ نوح نبی کے تعلق سے ہے۔ تو دنیا ڈوب گئی، تو کچھ کہتے ہیں یہ دنیا ڈوب گئی پھر وہی ہے جو بزرگ آدم سے پہلے، کیونکہ یہ جو دنیا تھی نوح نبی کے طوفان میں، اس میں 8 جانیں بچی تھیں اور بہت کچھ بچ گیا تھا، اس میں کشتی بھی بچ گئی تھی، اس میں جوڑا جوڑا جانوروں کا تھا وہ بھی بچ گیا تھا۔ تو اس لیے کچھ خادم الدین اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پہلے کا واقعہ ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیل اس کا 28 باب اور اس کی 14 آیت وہ بھی ہم کو ظاہر کرے گی۔ تو ممسوک کروبی، ہاں جی، تو ممسوک کروبی تھا جو سایہ افغن، جو سایہ افغن تھا۔ یہ دیکھے، تو ممسوک کروبی تھا، ٹھیک ہے، تو ایسا فرشتہ تھا جو مسا کیا ہوا تھا، تو سایہ افغن تھا۔ اچھا، افغن کو ہم بھول جاتے ہیں، افغن ہے کیا؟ دراصل آسمانی عہد کا صندوق جو ہے وہ افغن ہے۔ تو جو آسمان پر عہد کا صندوق تھا اس میں یہ اس آرک کے اوپر، اس عہد کے صندوق کے اوپر یہ سایہ کرتا تھا۔ کتنی قربت تھی خدا کے ساتھ اس کی، اور یہ باغ عدن میں رہتا تھا، یہ والے عدن میں نہیں، یہ باغ عدن میں رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب آتی ہے ریکریشن کی، میں ریکریشن ہی کہوں گا کہ دوبارہ کی تخلیق جو ہے یہ 6000 سال کے بزرگ آدم سے، تب ابلیس گرایا جا چکا تھا۔ اور اس کو آگے پڑھیں ذرا، ممسوک روبی تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا۔ ہاں جی، یہ کوہ مقدس پر، بلندیوں پر اس کو قائم کیا گیا۔ تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا۔ یہ خود روشنی تھا، یہ آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا، یہ اس کی شان و شوکت ہے۔ اور پھر ہم مکاشفہ 11:19 میں دیکھتے ہیں، اور خدا کا جو مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا، اور اس کے مقدس میں اس کے عہد کا صندوق دکھائی دیا۔ ہاں جی، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر بھی عہد کا صندوق ہے، اور یہ جو آسمان پر عہد کا صندوق ہے اس کے اوپر یہ سایہ افغن تھا، یہ اس پر سایہ کرتا تھا، عہد کے صندوق پر۔ مکاشفہ 11 باب کی 19 آیت شروع سے پڑھتے ہیں۔ اور خدا کا جو مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا، اور اس کے مقدس میں اس کے عہد کا صندوق دکھائی دیا۔ اور ہاں جی، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ سایہ افغن، یہ سایہ حزقیل بیان کرتا ہے، اور یہاں ہم نے دیکھ لیا کہ عہد کا صندوق، جو آسمانی عہد کا صندوق ہے اس پر یہ سایہ کرنے والا تھا، اور اس کی شان و شوکت بھی بیان کی گئی حزقیل میں۔ اور ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ آسمان پر جو تھا عہد کا صندوق تھا، آسمان جب بنائے گئے ہیں تو اس میں عہد کا صندوق تھا، اور وہ کس کے لیے تھا؟ خدا تو آسمان سے باہر تھا، کسی کے لیے اس نے بنایا ہے، وہ شہزادہ یسوع ہے، سردار کاہن، ازلی اور ابدی، ہمیشہ قائم رہنے والا سردار کاہن جو ہے۔ عبرانیوں میں جب جائیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں، اور یہ میرے خیال میں کافی ہو گیا ہے کہ آگے ہے خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی خدا کی روح؟ کیوں خدا کو ضرورت پڑ گئی کہ پانی کے اوپر آ کر جنبش کرے؟ جس نے آسمان بنا دیے، جس نے زمین کو سجا دیا، کیا مسئلہ بن گیا تھا؟ دراصل وہاں زندگیاں پیدا ہو رہی تھیں، خدا خود آ کر اس بربادی کے اوپر، ان پانیوں کے اوپر۔ اور آپ کہیں گے کئیوں نے یہ کہہ بھی دیا، کئیوں خادموں نے، جی آپ کوئی نئی تعلیم دیتے ہیں۔ نئی تعلیم نہیں، ہم غور سے دیکھیں تو یہی تعلیم ہے، لکھا یہی ہے۔ اور جب ہم تیسرے دن میں جائیں گے تو وہاں لکھا ہے خدا نے کہا کہ خشکی نظر آئے۔ خشکی میں زمین میں فرق ہے، زمین پورا جو ہے ایک گولا جو ہے پوری ارتھ ہے، اور خشکی اس کا حصہ ہے۔ خشکی تو 29% ہے، 29% ہے، اور 71% تو پانی ہے۔ تو اس پانیوں کے اندر خشکی نظر ہے، نہ خشکی کو بنایا ہے، نہ وہاں لفظ کریٹ استعمال ہوا ہے، کریٹڈ، اور نہ میڈ، صرف یہ کہا کہ نظر آیا۔ اس کا مطلب کسی جگہ وہ ڈوبی ہوئی تھی، تو خدا کی روح کیا کر رہی تھی؟ اب جنبش کر رہی تھی، اس میں زندگیاں پیدا کر رہی تھی۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ 30 آیت میں پڑھیں ذرا۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے،
اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ شکریہ جی۔ اچھا، بڑی ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سچ بات ہے یہ بڑی محنت سے یہ چیزیں آئی ہیں۔ یہاں 3 چیزوں پر غور کر لیں یہ پہلے دن میں۔ ویسے تو زیادہ ہے کہ یہاں ہم نے ایمان کو بھی دیکھا ہے، خدا نے تخلیق کیا ہے، اور پھر ہم نے بربادی کو دیکھا ہے، لیکن زندگیاں پیدا کرنے کے لیے کیا ہے؟ خدا کی روح پرانے عہد نامے میں کی ہے، کیونکہ عبرانی میں اس میں مؤنث استعمال کیا گیا ہے، اور یونانی میں اسے اس میں مذکر کہا گیا ہے۔ نئے عہد نامہ میں آئے گا خدا کا روح، لیکن پرانے عہد نامہ میں خدا کی روح۔ تو خدا کی روح جو ہے جنبش کا، اس کا مطلب کہ کسی جگہ زندگی پیدا کرنی ہے تو وہاں پاک روح کا ہونا لازمی ہے۔ آگے ہے کہا، یعنی کلام ہوا، کہ جہاں زندگی پیدا کرنی ہے دوسری شرط ہے کہ وہاں کلام ہو، اور تیسری بات ہے کہ وہاں روشنی ہو جا۔ یسوع نے کہا دنیا کا نور میں ہوں۔ جہاں پاک روح ہے وہاں کلام ہو، اور کلام کے اندر روشنی ہو، یعنی یسوع مسیح ہو۔ جس کلام کے اندر یسوع مسیح نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کلام ہی نہیں ہے، وہ خدا کا کلام ہی نہیں ہے، وہ آپ کا اپنا کلام ہو سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے کلام میں یسوع نظر آنا چاہیے، آمین۔ تو یہاں یہ میں نے یہ چیزیں بتا دی ہیں، اور یہ پہلا دن ہے کہ اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ یہاں ایک جدائی بھی ہے۔ 4 آیت میں ہم نے پڑھا ہے اور خدا نے دیکھا کہ روشنی ہو جا، اور 4 آیت میں ہے اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے۔ یہاں یہ بھی بڑی غور کی بات ہے، اچھی ہے، اور جو روشن ستارہ ہے، جو صبح کا روشن ستارہ ہے، اب اس کو تاریکی کا نام دیا گیا ہے، اور روشنی علیحدہ ہوگی، پارٹیشن ہو گئی ہے، جدائی ہو گئی ہے، علیحدہ جس کا نام روشن تھا اس کا نام تاریکی ہو گیا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔